माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप खैर खैरियत से होंगे, बहुत खुश होंगे गाइस। वेलकम बैक टू आवर चैनल, इट्स मी रुबा कामरान एंड माय नेम इज कामरान असलम एंड यू आर वाचिंग आरके टीवी। सो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो जल्दी से जाएं, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। तो गाइस, आज की जो हम वीडियो प्रोजेक्ट करने वाले हैं एक बहुत ही हिस्टोरिकल वीडियो है, ठीक है, जिसका टाइटल है, टाइटल मैं बताता हूँ जी, मेरी जिंदगी में दीन कैसे आया। अच्छा। ये जुनैद जमशेद साहब बताएंगे मेरी जिंदगी में दीन कैसे आया। उनकी वीडियो और जो जिन्होंने हमें ये सजेस्ट किया, जिनका नाम है, ये हमें सजेस्ट किया एक चैनल है मल्टीपल इंटरटेनमेंट। वो काफी जी थैंक यू वेरी मच, आपने सजेस्ट किया। काफी देर से आपकी वीडियो पेंडिंग चल रही थी, तो फाइनली हमने इस चीज को तो गाइस, इसके साथ आप सबको पता है कि जुनैद जमशेद जो थे पहले एक बहुत अच्छे सिंगर थे, लेकिन बट हर बंदे को पता है कि उनकी लाइफ एकदम चेंज, एकदम बिल्कुल ऐसे ही जो वो एक दीन की तरफ, मतलब दीन की तरफ आए, ठीक है। तो गाइस, आपके साथ हम ये वीडियो देखते हैं, हम भी देखते हैं कि उन्होंने दीन का सफर किस तरह तय किया। और सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप माशाल्लाह जैसे हमें प्यार दे रहे हो, जैसे बहुत अच्छे कमेंट कर रहे हैं। आपसे कमेंट भी हम शेयर करेंगे अपने, जैसे आप कमेंट्स करें, वो नेक्स्ट वीडियो में आपसे हम सारे अपने कमेंट्स आपके शेयर करेंगे। तो जल्दी से ये वीडियो देखें। मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा अच्छा मौलाना, आपसे वादा तो कर लिया। मेरे दोस्तों, मैं बाहर निकला सोचता हुआ, मेरे अंदर आप यकीन करो एक तलातुम बर्पा हो गया। हाँ, ऐसी मेरे अंदर एक खैर और शर की ना जंग शुरू हो गई, ऐसे करके ऐसी जंग रातों कोट जाता था मैं, और पूरी रात बैठा रहता था, ऐसे जानमाज खोल के मैं बैठ जाता था, सोचता रहता था मैं क्या करने लगा हूं। एक लम्हे ख्याल आता था, नहीं बड़ी नेकी का काम कर रहा है, तो लोगों में मोहब्बतें फैला रहा है, लोग खुश हो रहे हैं। दूसरी तरफ ख्याल आता था, यार क्या ये अल्लाह रसूल को ये बात मंजूर है, उनको पसंद है, मैं क्या कर रहा हूँ। फिर ये ख्याल आए, अरे नहीं इन मौलवियों की ना सुनना। फिर ये ख्याल आए, याद रखना आपको मैं एक दो चार वो बातें बता रहा हूँ जो मेरे पे गुजरी, ये मैं गुर की बातें बता रहा हूँ आपको। जब शैतान अपना चक्कर चलाएगा ना, दो बातें करने को कहेगा, याद रखना। पहली बात, यार ये तबलीग वालों से अब मिलना मत, मौलाना से बात ना करना, मिलना मत। दूसरी, मस्जिद में ना जाना। दो काम ना करना कभी, एक तबलीग वालों से मिलना मत, एक मस्जिद में ना जाना। और बहनों, यही तुम्हारे साथ होगा। वो जो है ना, वो अपना तबलीगी साथी, उसकी बीवी, अब उसको फोन ना करना आइंदा, ठीक है, उसके घर ना जाना, अब तालीम में ना जाना, क्योंकि उसको पता है ये वहां गई, और औरत का दिल तो मर्द से 10 गुना ज्यादा जल्दी अल्लाह की बात को ले लेता है। हाँ, फौरन। मैं वापस आके बीवी को कारगुजारी सुनाता था तो मैं उसकी हालत बदली हुई देखता था, हालांकि वो ना मस्जिद आई, ना उसने वो अमाल होते देखे। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं भाई, जब आप निकला करो घर, वापस आकर बीवी को सब बताया करो हमने क्या किया। वो जज्बात बनते हैं घरवाली के, और जब घरवाली के जज्बात बनते हैं तो फिर बच्चों की सही तरबियत शुरू होती है। दीन इनकी जिंदगी में आया तो घर के अंदर आ गया, जब तक आपकी जिंदगी में है घर से बाहर है, घरवाली की जिंदगी में आ गया, घर के अंदर आ गया। तो मैं आहिस्ता जो भी 3 दिन में सुनता था, आकर घरवाली को, आयशा को बताता था, आयशा आज ये सुना, आज ये सुना, आज ये सुना। करते करते आहिस्ता फिर मैंने अपनी माँ को बताना शुरू किया, मरहुमा को। अल्लाह की शान, मैं आज भी अल्लाह का शुक्र करता हूँ, मुझे मौका महल नहीं तो मैं आपको कभी बताऊं जब मेरी माँ का इंतकाल हुआ तो कैसे हुआ। मेरे दिल की दुआ है, अल्लाह हर औरत को दुनिया से ऐसे लेके जाए जैसे हमारी वालदा गई। तो वो मैं अपनी माँ को बताता था, मेरी माँ भी एकदम, उसने भी जल्दी लेना शुरू कर दिया। करते करते मेरी माँ, हम सब घर की ख़वातीन में सबसे पहले मेरी वालदा पर्दे में आ गई फौरन। और मौलवी साहब कह रहे हैं उनके इंतकाल का बताएं, मैं ज़रूर बताऊंगा आपको, मुख्तसरन बताता हूँ। मेरी साउथ अफ्रीका की तश्कील थी, पीछे वालदा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई, मुझे भाई ने बोला जुनैद भाई आ जाएं वापस, क्योंकि अम्मी जा रही हैं, अम्मी ने अब नहीं रुकना।
تو میں نے ساتھیوں سے کہا, انہوں نے کہا یار چلے جاؤ, کیا فرق پڑتا ہے, یہ پھر یاد کرو گے ساری زندگی. اب میں سوچتا رہا, اب میں نے امی کو فون کیا, میں نے کہا اماں آ جاؤں, کہا نہیں ہرگز نہیں آنا. تو میں نے کہا کیوں؟ تو کہنے لگی اگر میرا انتقال ہوا تو میں کتنی خوش قسمت ہوں کہ میں اللہ کو بتاؤں گی کہ جب میرا انتقال ہوا تو میرا بیٹا تیرے راستے میں تھا, تو تم مت آؤ, مجھے کچھ نہیں ہوگا, اور اگر ہو گیا تو اس کو اللہ کی مرضی سمجھنا, بس میرے لیے تم دعا کرنا. اللہ کی شان, امی کا انتقال نہیں ہوا اس میرے 40 دنوں بعد. میں واپس آیا تو بہت خوش ہوئی, گلے لگایا, کہا دیکھو میں نے کہا تھا اللہ نے مجھے زندہ رکھا جب تک کہ تم نہیں آتے واپس. پھر میری حضرات نے 10 دن کی اور تشکیل کر دی کینیڈا کی. تو میں نے کہا اماں پھر 10 دن کے لیے بھیج رہے ہیں, جاؤں نہیں جاؤں؟ نہیں چلے جاؤ نا, تو بالکل ٹھیک ہوں. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. میں جس دن گیا ہوں اس دن ہم ٹورانٹو میں مرکز میں بیٹھے ہوئے تھے, تو وہ پوری ٹورانٹو کی شورا سامنے بیٹھی ہوئی تھی, میرا بیان تھا. بیان کے دوران ایسے موبائل پڑا ہوتا ہے, میں نے رکھا ہوا تھا کہ بہن کو بولا ہوا تھا کہ اگر اماں کو کچھ ہو مجھے فوراً بتا دینا. میرا موبائل بند ہو گیا, میں سمجھا خراب ہو گیا, اب وہ چلے ہی نہ کسی طرح سے. خیر میں نے اس کو چھوڑے رکھا, میں بات کرتا رہا. تو میں نے اس وقت جب میں عشاء کی نماز پہ کھڑا ہوا تو پیچھے سے ساتھیوں نے آ کے بتایا کہ والدہ کا انتقال ہو گیا. میں نے بہن کو فون کیا, کیا ہوا؟ کہتی ہے کہ ابھی فجر کی ہم نے نمازیں پڑھی ہیں, اور فجر سے تھوڑا سا پہلے انتقال ہوا ہے, اور 2-2:30 بجے اس امی نے بلایا میری بیوی کو, اور میری بیوی کو بلا کے بولا کہ بیٹا دیکھو میں نے تو ساری زندگی تمہیں بیٹی کی طرح رکھا, لیکن میں ساس ہوں, کمی بیشی ہو سکتی ہے, تو اگر کچھ ایسی ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دینا. تو میری وائف نے کہا امی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں, مجھے تو کبھی خیال بھی نہیں آیا اس بات کا, ہاں آپ نے مجھے اس سے کم سمجھا ہی نہیں. پھر میری بہن سے کہا کہ تم بیٹا مجھے لگتا ہے میں آج چلی جاؤں گی, مجھے سورہ یاسین سناؤ. تو میری بہن نے ان کو سورہ یاسین سنائی. تو میری بہن کہتی ہے کہ آنکھیں بند کر کے لیٹ گئیں اور مجھ سے کہا کہ اب سورہ رحمان سناؤ. تو سورہ رحمان پڑھتے پڑھتے میری امی نے آنکھیں کھولیں, اور آنکھیں کھول کے میری بہن سے کہا کہ منیزہ یہ دیکھو یہ کس قدر ایک حسین عورت تمہارے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, ذرا اپنے اس طرف دیکھو کتنی حسین عورت کھڑی ہے تمہارے ساتھ, بیٹا یہ مجھے لینے آئی ہے. تو میری بہن کہتی ہیں کہ اماں یہاں تو کوئی نہیں کھڑا. نہیں, اس کے پیچھے دیکھو, اس کے پیچھے بھی کچھ لوگ کھڑے ہیں. تو میری بہن کہتی ہے کہ میں نے کہا اماں تو چلیں پھر کلمہ پڑھیں, پھر آپ کے جانے کا وقت ہے. کہا اپنے ابا کو بلاؤ جلدی سے. تو میرے ابا آئے اور میرے ابا کو کہا کہ دیکھیں میں نے ساری زندگی آپ کی عزت کا خیال رکھا, میرے لیے بس وہ نمبر 1 چیز تھی, اس میں اگر کوئی کمی بیشی ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا. میں اب جا رہی ہوں. کلمہ پڑھا اور آنکھیں بند کر لی, بس اس طرح گئیں وہ. اللہ پاک ہر عورت کو ایسے جانے کی توفیق عطا فرمائے دنیا سے. ہمیں سب کو اللہ پاک ایک خوبصورت موت عطا فرمائے کہ ہم دنیا میں ایک خوبصورت موت ہی تو کمانے آئے ہیں. ہاں کہ جب ہم یہاں سے جائیں, میری اللہ سے دعا ہے یا اللہ اس مجمع میں جتنے مرد اور عورت بیٹھے ہیں جب اس دنیا سے جائیں تو یا اللہ وہ ان کی زندگی کا سب سے خوبصورت دن ہو. میسج ٹی وی کے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجئے. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں اور میسج ٹی وی چینل کے سبسکرائب. تو ویورز اس کے ساتھ ہماری ویڈیو ختم ہوتی ہے, اور اس کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ جنید جمشید صاحب نے اپنی والدہ کی کتنی خوبصورت سٹوری مطلب شیئر کی ہے ہمارے ساتھ, جو بالکل کسی کو آئیڈیا نہیں تھا. اور اتنی خوبصورت موت, مطلب آخرت ہم لوگ جیتے ہی اس لیے ہیں کہ چلو یار ہماری آخرت بہتر ہو. ہر بندے کی دعا یہ آ جاتی ہے کہ یار اللہ پاک ہمیں دین اور دنیا دونوں میں مطلب اچھی زندگی دے, اور آخرت ہماری دین پہ ختم ہو, یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے. اور جنید جمشید صاحب کی لائف دیکھیں کیسے تھی. وہ ایک سنگر تھے, انہوں نے اپنی لائف کو کیسے ٹرن کیا, اور ماشاء اللہ اور ان کی
جب ڈیتھ جنید جمشید صاحب کی ہوئی تو وہ ایک پلین کریش کی وجہ سے ہوئی، اور وہ بھی تبلیغی جماعت کے ساتھ گئے تھے، واپسی کے پہ ان کی یہ پلین کریش ہوا. مطلب انہوں نے اپنی والدہ کا بھی سن کے، آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ جی والدہ کا بھی سن کے انہوں نے واپس نہیں وہ آئے، انہوں نے کہا نہیں ہم اللہ کی راہ میں ہیں تو اللہ کی راہ میں ہی ہمیں رہ کے مطلب تبلیغ پہ تھے وہ نا. انہوں نے 2 دفعہ بتایا کہ دونوں دفعہ طبیعت خراب ہوئی تو تبلیغ پہ تھے. تو مجھے تو آپ نے دیکھا کہ ان کے ساتھ مطلب جنید جمشید کے ساتھ انہوں نے کتنے مطلب اپنی پوری فیملی کو اسلام میں مطلب اسلام ان لوگوں نے قبول کر لیا تھا. مطلب یہ نہ صحیح، حالانکہ بہت سے لوگ کہہ سکتے ہیں آپ کو اتنی سکسیس ملی ہے، ایسے ہے ویسے ہے تو آپ اسی راہ پہ رہیں. بہت سے لوگ ہیں جو سنگر بنتے ہیں سنگر ہی رہتے ہیں اور شروع تک، اور لیکن انہوں نے کہا کہ کچھ انہوں نے ذکر یہ بھی کیا تھا کہ شیطان آپ کو کیسے دین کے معاملے میں ورگلائے گا، کہ آپ کو مسجد جانے سے وہ کہہ رہے تھے کہ ایسے روکے گا، تبلیغ پہ آپ کو کہے گا جی روکے گا. شیطان آپ کو دین کے راستے پہ جانے سے کیسے کور کرے گا. مجھے ان کی سب سے بڑی اچھی بات لگی، انہوں نے یہ کہا کہ جب ایک مرد دین سیکھتا ہے تو وہ دروازے تک رہتا ہے، اور لیکن جب ایک عورت دین سیکھتی ہے تو وہ اگلی نسل تک آتی ہے. یہ بات بہت خوبصورت انہوں نے کہی، بالکل ایسی بات ہے. تو اللہ پاک ہم سب کو ایسی موت نصیب کرے تو جیسے ان کی امی کو آئی ہیں، مطلب والدہ. بہت اچھی ویڈیو تھی ماشاءاللہ، اور زبردستی ایک ایموشنل ویڈیو بھی کہہ سکتے ہیں اسے. بالکل ایسے ہے، بہت اچھی ویڈیو تھی. ہر کسی کا جو خاتمہ ایمان کے تھرو اور کلمہ نصیب ہو، اور کسی انہوں نے سب کو دعا دی کہ ہر عورت کا اس طرح ہو کہ وہ مطلب ان کی بیٹی کتنی صبر والی تھی. انہوں نے کہا کہ آنکھیں بند کریں اور آپ کے جانے کا ٹائم آ گیا. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، سن کے اتنا وہ مطلب ہو جاتا ہے کہ یار مطلب ان کا تو رو کے برا حال ہو، لیکن انہوں نے مطلب اسلام کو قبول کر لیا تھا، اپنا لیا تھا. مطلب انسان تک مسلمان کہنے سے نہیں، اسلام کو انہوں نے اپنا لیا تھا. اور انہوں نے کہا کہ اب آپ کی آنکھیں بند کرنے کا ٹائم آیا، مطلب معافی تلافی کر کے انہوں نے کہا کہ بس اب میری، اور اتنی خوبصورت موت اللہ پاک ہر مسلمان. تو گائز یہ آپ کو آج کی ویڈیو اور ریئیکشن کیسا لگا؟ ہوپ فلی یہ ریئیکشن ہمارا آپ کو اچھا لگا ہوگا. کمنٹ میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیں. اللہ